وہ عرش کا چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں بھی غلام رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عید میلاد النبی منانا بدعت ہے یا لغت؟ بخاری شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان موجود ہے مگر عید میلاد النبی کا ذکر نہیں۔ مسلم شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان موجود ہے مگر عید میلاد النبی کا نہیں۔ ترمذی شریف میں عید الاضحیٰ کا ذکر موجود ہے مگر عید میلاد النبی کا نہیں۔ اس طرح احادیث کی تمام کتابوں میں نے ملاحظہ فرمایا مجھے کسی بھی کتاب میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملا۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا ذکر احادیث کی کتاب میں نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ حدیث پاک میں صاف الفاظوں میں سرکار دو جہاں سرور کونین ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اس لیے میں اس کو بدعت نہیں کہوں گی، حتیٰ کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، پھر بھی میں آپ کو کہوں گی یہ بدعت نہیں ہے، یہ لغت ہے۔ کیا آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی؟ اس پہ بھی بہت سارے اختلافات ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یہاں تک تو اجماع ہے کہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں لوگ کہ دن سوموار کا تھا، مہینہ ربیع الاول تھا۔ تاریخ پہ آ کے لوگ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، تاریخ کیا تھی؟ تاریخ 12 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دلائل النبوہ جو امام بہقی کی کتاب ہے اس میں پہلا چیپٹر جس کا نام نبی کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کی پہلی دو احادیث امام بہقی وہی لے کر آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام کے چیپٹر 2750 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت فیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن، سوموار کے دن۔ اچھا، سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب سوموار کے دن کی اہمیت پر غور کریں۔ کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے وہ دن بھی سوموار کا تھا، جب مدینہ تشریف لائے وہ دن بھی سوموار کا تھا، جب پہلی وحی نازل ہوئی وہ دن بھی سوموار کا تھا، جب آپ کی پیدائش ہوئی وہ دن بھی سوموار کا تھا، پھر جب آپ کی وفات ہوئی وہ دن بھی سوموار کا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے ایونٹس آپ کی زندگی میں سوموار کے دن ہوئے۔ اس کے بعد دلائل النبوہ میں دوسرا چیپٹر جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 محمد بن اسحاق تابعی جو انس بن مالک کے شاگرد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال زندہ رہے، 93 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق تابعی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل کے سال چاند کا مہینہ ربیع الاول اس کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے۔ اس بات سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 12ویں رات، ٹھیک ہے، چاند کا مہینہ ربیع الاول کی 12ویں رات کو پیدا ہوئے، اور یہی قول بہت پہلے لکھی گئی کتاب سیرت بن ہشام میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 158۔ بعض لوگ اس کنفیوژن میں ہے کہ تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تبع کا، پھر تبع تابعین کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان فرقوں میں نہ پڑیں، قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کو بیان ہو، اس پہ عمل لائیں، اس کو مانیں، ان فرقوں میں مت پڑیں، اپنی آخرت نہ خراب کریں۔ اچھا، عید میلاد النبی یہ لغت ہے کس طرح؟ میں بتاتی ہوں۔
اصطلاحاً تو عید کا لفظ اصطلاحاً میں لفظ پہ غور فرمائیں، اصطلاحاً تو میں عید کا لفظ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ عید الفطر کے لیے اور عید الاضحیٰ کے لیے۔ اور لغوی طور پہ لغت کس طرح ہے؟ لغوی طور پہ ہم اس کو عید کہتے ہیں کہ یہ عید ہے، میلاد النبی، عید میلاد النبی لغوی طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کا معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی چیز۔ ایون جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ سال میں 52 جمعے آتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سیدنا عمر نے بڑا زبردست جواب دیا، آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر کس جگہ نازل ہوئی۔ یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی، وہ دن جمعے کا ہی دن تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ عید کے دن کو انہوں نے جمعے کے دن کے ساتھ تشبیہ دی۔ امام ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں۔ ابن عباس سے کسی یہودی نے وہی بات رپیٹ کی، پوچھا تو ابن عباس نے کھل کر جواب دیا کہ یہ نازل ہوئی ایسے دن، اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں۔ کون سی 2 عیدیں؟ ایک جمعے کی، دوسرا عرفہ کی، کیونکہ وہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ آیت عرفہ کے مقام پہ نازل ہوئی تھی۔ ابن عباس نے بھی لفظ عید بول دیا کہ یہ ہمارے لیے عید کا ہی دن ہے۔ تو پھر عید میلاد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن عید کا لفظ استعمال کرنا کیسے بدعت ہے؟ بتائیں مجھے۔ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عید کا لفظ استعمال کرتا ہے تو میرے خیال سے اس پہ کوئی فتویٰ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا رکیے، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سے واضح کر کے بتاتی ہوں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 141، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین۔ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے گزارش کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، ربنا انزل، کہ مولا نازل کر دے کیا؟ مائدہ۔ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو، کھانا نازل کر آسمان سے، من السماء، آسمان سے نازل فرما، تو کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے۔ عید کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، من السماء تکون لنا عیدا، عید ہو جائے، کس کی؟ لوگوں کی عید ہو جائے۔ مولا کھانا نازل فرما تاکہ عید ہو جائے، خوشی منائے، لوگ کھانا کھائیں، خوشی منائیں۔ یہ بھی لغت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، تیری طرف سے یہ کیا ہو جائے؟ ایک معجزہ بھی ہو جائے اور ایک نشانی بھی ہو جائے۔ اب یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ کھانا آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، مگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، سورۃ مائدہ کی آیت 141، یہ اگر آپ 7 ٹائمز یا 11 ٹائمز پڑھ کے دعا کریں تو رزق کے لیے بہت بہترین دعا ہے، تو ضرور پڑھا کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو اس کو بدعت کہتے ہیں اور لغت اور بدعت کو مکس کرتے ہیں، ان کو اس میں فرق واضح ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی میرے اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے شیئر کریں، لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔